خواتین حضرات، پروگرام دین و دانش میں یہ سوال و جواب کا سلسلہ چل رہا ہے. آئیے ایک سوال سنتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. سر میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے جو بڑے بزرگ ہیں نا، ان کے دین میں ایک کانسیپٹ ہے کہ اگر بچی پیشاب کرتی ہے نا تو وہ زیادہ یعنی کہ ہونا چاہیے، لیکن اگر بچہ پیشاب کرے تو وہ اتنا نہیں ہوتا، جبکہ پیشاب سے نجس ہے نا. قرآن و سنت کی مرضی آپ کہتے ہیں. بہت شکریہ جی آپ کے سوال کا. سب ترتیب سے چلتے ہیں. قبرستان جانا خواتین کا، وہ محترمہ تبسم صاحبہ فیصل آباد سے. نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اصل میں رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں شروع میں خواتین کو منع کیا تھا قبرستان جانے میں. اس کی وجہ یہ تھی کہ عربوں کے ہاں ماتم کرنے، بین کرنے کی ایک روایت تھی. ان کی شاعری، ان کے ادب کو آپ پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ سال سال کے لیے ماتم جاری رہتا تھا. قبر پر بھی جا کے عورتیں بال کھول لیتی تھیں، بین کرتی تھیں، روتی تھیں، چلاتی تھیں. یہی وجہ ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی کے ساتھ ان سب چیزوں سے منع کیا. کہا کہ نوحہ نہ کرو، یہ کہا کہ بال نہ کھولو، یہ کہا کہ آپ اپنے گال نہ پیٹو. یہ سب چیزیں جتنی ہیں یہ نوحہ کرتے وقت، ماتم کرتے وقت، غم کا اظہار کرتے وقت اختیار کی جاتی تھی. عورتوں کے معاملے میں ذرا سمجھانے میں بہت مشکل ہوتی ہے. یہ معلوم ہے، ایک واقعہ بیان ہوا ہے حدیث کی کتابوں میں کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عین میت کے موقع کے اوپر پیغام بھیجا، لیکن یہ ہے کہ عورتیں باز نہیں آئیں. اچھا. یعنی اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جاتی تھی. تو صحابیات نے جب تربیت کرنا شروع کی اور جو مسلمانوں میں ایسی خواتین تھیں جنہوں نے دین کی حقیقتوں کو سمجھا، انہوں نے ان کو بتانا شروع کیا. پھر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی صحبت سے بھی لوگوں میں تبدیلی آئی. تو پھر آپ نے فرمایا کہ نہیتکم من زیارت القبور فزوروا، میں نے تمہیں روکا تھا لیکن اب تم جا سکتی ہو. تو میں ان سے بھی یہ کہوں گا کہ یہ اگر وہاں جاتی ہیں تو یہ صبر سے کام لیں. کوئی ایسا معاملہ نہ کریں کہ جو دین و شریعت کی روح سے موضوع نہ ہو. غم کے اظہار میں آدمی کے آنسو نکل آئیں، اس چیز کو ناپسندیدہ نہیں کہا گیا، لیکن ماتم کرنا اور گال پیٹنا اور بین کرنا اور بال کھولنا یا اس طرح کی چیز کرنا اصل میں اس چیز کی وجہ سے ابتدا میں روکا گیا تھا. تو اس سے اجتناب کریں، جانے میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے عام صاحب، ہم دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں. وہ سوال تھا اس پیشاب کے بارے میں. بچی اور بچے کے پیشاب میں کیا کوئی فرق ہوتا ہے؟ نہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اصل میں دیکھیے، ہمارے ہاں بالعموم یہ ہوا ہے کہ لوگوں نے واقعات سے فقہ اور قانون کے مسائل استخراج کرنے کی کوشش کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع کے اوپر کسی بچے نے پیشاب کیا ہے تو کس طریقے سے اپنے کپڑے کو صاف کیا، کسی بچی نے پیشاب کیا ہے. اب یہ بالکل ایک واقعاتی چیز ہے. واقعاتی چیز میں حالات بہت کردار ادا کرتے ہیں. اٹھ کے جانا ہے، آپ اور طرح سے معاملہ کریں گے. آپ بیٹھے ہوئے اور طرح سے کریں گے. پیشاب کتنا پڑا ہے اس کے لحاظ سے اور طرح سے معاملہ کریں گے. تو اس کو لوگوں نے سامنے رکھ کچھ فرق متعین کرنے کی کوشش کی ہے. تو میرے نزدیک اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. آپ کو صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنا ہے اور اللہ کے حضور میں جانا ہے تو اس کے لیے جس حد تک ممکن ہے کرنا ہے. ماؤں کے لیے کچھ مشکلات بھی ہوتی ہیں اس میں اللہ آپ کو درگزر سے کام لیں گے. ممکن حد تک اپنے آپ کو صاف رکھیں. یعنی یہ اگر کچھ حدیث پر مبنی بھی لوگ فقہ بنا لیتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں اس کی کوئی بنیاد نہیں؟ نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ حدیث میں اگر تو کوئی بات حکم کے طور پر بیان ہوئی ہے تو تب تو سر تسلیم خم، لیکن عام طور پر ہوتا ہے کہ واقعات کو ایک خاص طرح سے انٹرپریٹ کرتے ہیں جو حدیث میں بیان ہو رہے ہیں، جو حدیث میں بیان ہوئے ہوتے ہیں. تو واقعات کی انٹرپریٹیشن میں تو بعض اوقات حالات واقعات کو ملحوظ نہیں رکھا جاتا اور اس میں خواہ مخواہ ایک ایسی چیز پیدا ہو جاتی ہے دین میں جس کی دین میں کوئی بنیاد نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اچھا قامی صاحب، ایک سوال اور ای میل کے ذریعے سے آپ سے کرتا ہوں. یہ اکرام الحق عباسی صاحب ہیں، آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی عورت شادی کی ذمہ داری نہ اٹھانے کا فیصلہ کرے تو کیا یہ دینی طور پہ غلط ہے؟ ایک ناپسندیدہ بات ہوگی. اللہ تعالیٰ نے جو قانون بنایا ہے اس کے تحت ہمیں دنیا میں بھیجا ہے. یہاں ہمیں بہرحال شادی کرنی ہے، بچے پیدا کرنے ہیں، دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی اسکیم کا حصہ بننا ہے، لیکن اس کو واجب نہیں کیا گیا. چنانچہ دنیا کے اندر ایسے بہت سے جلیل القدر لوگ ہوئے ہیں. مثلا امام بخاری نے شادی نہیں کی، امام ابن تیمیہ نے شادی نہیں کی، اسی طریقے سے سیدنا مسیح نے شادی نہیں کی، سیدنا یحییٰ نے شادی نہیں کی. تو کوئی وجہ، کوئی سبب ہوتا ہے جس کی بنیاد پر اگر آدمی شادی نہیں کرتا تو یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ اس نے کسی فعل حرام کا ارتکاب کیا ہے. تاہم پسندیدہ بات یہی ہے کہ اللہ کی اسکیم میں موافقت کے ساتھ جینے کا حوصلہ پیدا کیا جائے. السلام علیکم جناب. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی نبیل بات کر رہا ہوں. جی نبیل صاحب، حضور فرمائیے. جی میرا پہلے سوال یہ تھا کہ جو نکاح نامہ ہوتا ہے جی، اس میں لڑکی کے جو دلہن ہوتی ہے بیسیکلی اس کے رائٹس کیا ہوتے ہیں؟ جی جی. اور دوسرا یہ سوال تھا کہ کیا عورتوں کو فیس کور کرنا ضروری ہے کیا؟ ٹھیک ہے، دو سوال ہیں آپ کے. جی، یہ دو سوال ہیں جناب ان کے کہ نکاح نامے میں عورت کے جو حقوق بیان ہوئے ہیں، دلہن کے جو حقوق بیان ہوئے ان کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. نکاح نامے میں کیا حقوق بیان ہوئے ہیں؟ ایک طلاق
کی تفویض کا معاملہ ہے جو نکاح نامے میں زیر بحث ہے، وہ ہمارے فقہا سب مانتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی نکاح کے موقع کے اوپر اپنی بیوی کو طلاق کا حق دینا چاہتا ہے تو شرعی لحاظ سے اس میں کوئی معنی نہیں ہے۔ میں تو کوئی اس کو بڑی پسندیدہ چیز نہیں سمجھتا، لیکن بہرحال قانونی لحاظ سے یہ حق حاصل ہے اس کو۔ آپ کو جو بھی حقوق اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں آپ دوسرے کے حق میں ان کو سرنڈر کر سکتے ہیں۔ تو مرد نے اگر اپنا حق سرنڈر کر دیا ہے تو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اور کون سی چیز ہے؟ مہر لکھا ہوتا ہے، وہ آپ کو ہر حال میں لکھنا ہے۔ نان و نفقہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اس میں لکھنا ہے، یہ اگر نہ بھی لکھا ہو نکاح نامے میں تب بھی عورت کا حق ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں لکھی ہوتی ہیں، باقاعدہ کوئی حقوق کی فہرست تو وہاں نہیں ہوتی نہیں، لیکن اگر ہم آپ سے یہ سوال اس طرح سے کر لیں کہ یعنی جو عورت ہے اور مرد جب شادی کر رہے ہیں تو عورت کے کیا رائٹس ہیں، ان کی آپ اگر وضاحت کر دیں۔ سب سے پہلا حق تو اس کا یہ ہے کہ اس کے ساتھ اچھی معاشرت کا رویہ اختیار کیا جائے، اس کے نان و نفقے کی ذمہ داری اٹھائی جائے، جو آپ کی حیثیت ہے، جو آپ معاشی حالات رکھتے ہیں اس کے لحاظ سے معاملہ کیا جائے، رہنے میں، سہنے میں، اس کے ساتھ اس طرح کے سب معاملات کرنے میں آپ اپنی سماجی حیثیت کا احساس کریں، ٹھیک عزت دیں۔ آپ کے بچوں کی ماں بننے والی ہے تو یہ جس کو قرآن نے ایک لفظ میں بیان کر دیا کہ وہ عاشرہن بالمعروف، اچھی سوسائٹی میں جو اچھی معاشرت کے طریقے ہوتے ہیں وہ اختیار کریں، احسان کا، محبت کا، تعلق خاطر کا رویہ اختیار کریں۔ لیکن جو چیزیں طے کر دی گئی ہیں یعنی جن کو قانونی حقوق کہتے ہیں، ان میں سب سے بڑا حق جو ہے معاشی اخراجات کی ذمہ داری اٹھانی ہے۔ اچھا، یعنی یہ بات بھی تو میرے خیال میں اکثر ہم اس طرح کہتے نہیں، گو ہم اس کو مراد سمجھتے ہیں کہ عورت کی مرضی، یعنی اس کا شوہر کا انتخاب یا مہر میں اس کی مرضی یا اس سارے معاملے میں اس کی اگر کوئی شرط ہو تو اس کو وہ حیثیت اس پر تو نکاح ہوتا ہی نہیں ہے، یعنی عورت کی مرضی تو ناگزیر ہے۔ مرد تو عورت اپنی آزادانہ مرضی سے شادی کا فیصلہ کرتے ہیں، اس میں کسی دوسرے کا کوئی دخل نہیں ہے۔ باقی لوگوں کو جو کردار ادا کرنا ہوتا ہے وہ پسندیدگی اور ناپسندیدگی کے دائرے کی چیز ہے۔ ظاہر ہے شادی کر رہے ہیں تو والدین کی رضامندی حاصل کرنا، خاندان کی رضامندی حاصل کرنا بڑی پسندیدہ چیز ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ لا نکاح الا بولی، تو اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ کوئی نکاح ولی کے بغیر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ موضوع نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، لیکن جہاں تک نکاح کا تعلق ہے قانونی لحاظ سے وہ تو مرد اور عورت کی آزادانہ مرضی سے ہوتا ہے۔ عورت کی بھی آزادانہ مرضی حاصل کرنا ناگزیر ہے، اس کے بغیر کوئی نکاح نہیں ہوتا۔ اچھا، یہ بتائیے جناب کہ چہرہ ڈھانپنا کیا ضروری ہے؟ ضروری نہیں ہے، یہ دین کا کوئی حکم نہیں ہے۔ آپ اپنے ذوق سے ڈھانپنا چاہیں تو کوئی معنی بھی نہیں ہے۔ دین میں جو چیزیں عورتوں پر لازم کی گئی ہیں وہ یہی ہے کہ وہ اپنے چہرے اور ہاتھ پاؤں کے سوا باقی جسم کو زیادہ سے زیادہ ڈھانپ کر رکھیں۔ آئیے ناظرین ایک ریکارڈڈ کال سنتے ہیں۔ السلام علیکم، میں محمد انور کمبو کامکی سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی دہشت گرد ہیں، چاہے وہ نام نہاد مسلمان ہوں یا کہ غیر مسلم ہوں، ان کا علاج کیسے ممکن ہے؟ بہت شکریہ جناب۔ دو ہی چیزیں ہیں جو لوگ اختیار کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب معاملہ یہاں تک پہنچ جائے، جیسے ہمارے ملک میں پہنچا ہے، تو آپ کو انتظامی کارروائی کرنا پڑتی ہے، جس طرح کہ ہمارے ہاں پولیس بھی کرتی ہے، ہماری فوج نے بھی کی ہے، بعض علاقوں پر باقاعدہ حملہ کرنا پڑا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ لوگوں کی تعلیم تربیت کا اہتمام کیا جائے، اور میں اس کو یعنی ترتیب کے لحاظ سے دوسری چیز کہہ کے بیان کر رہا ہوں۔ اصلاً سب سے پہلی چیز یہی ہے، سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نے کیا غلطیاں کی ہیں، کیا کوتاہیاں کی ہیں۔ ہمیں اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا چاہیے۔ یہ جو کچھ اب ہو رہا ہے اس کو پیدا کرنے کا باعث ہمارے مذہبی رہنما رہے ہیں، ہمارے لیڈر رہے ہیں، ہماری فوج رہی ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ رہی ہے، ہماری حکومتیں رہی ہیں۔ اس غلطی کا ہم اعتراف کریں اور پھر اس کے بعد آئندہ کے لیے اپنی قوم کو صحیح تصورات پر تربیت دیں۔ ہمارے تعلیمی اداروں میں، ہمارے میڈیا میں، ہمارے اخباروں میں ہر جگہ اس کا اہتمام ہونا چاہیے کہ بنیادی تصورات کے بارے میں جو باعث بنے ہیں اس سب کچھ کا، ہم صحیح نقطہ نظر اختیار کریں اور ان میں سے ایک ایک چیز کو موضوع بحث بنائیں، دین کے لحاظ سے بھی اور اپنے قومی مقاصد کے لحاظ سے بھی۔ جب بھی آپ اخلاقی اصولوں کی خلاف ورزی کریں گے، جب آپ اپنے قومی مقاصد کے لیے یا سیاسی مقاصد کے لیے مذہب کو استعمال کریں گے، اسی طرح کے نتائج نکلیں گے۔ اس سے ہمیں توبہ و استغفار کرنی چاہیے۔ ٹھیک، خواتین حضرات، وقت ہوا چاہتا ہے ایک وقفے کا۔ وقفے کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی۔ غامدی صاحب تشریف فرما ہیں اور آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے۔